اور پھر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا، وہ یاد رکھیے جی، ان کے وصال میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ان کا وصال ہونا ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ان کا وصل ہونا ہے۔ ہاں جی، ہمارے لیے موت کچھ اچھی نہیں ہوگی، ان کے لیے موت تحفہ ہوگی، کیونکہ حضور شاہ خود فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، ٹائم وصل دا پیا کٹاوے۔ یہ میری موت ہوگی، ان کا تو وصل ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کے لیے لکھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کہ کبھی کسی نے موزن رسول کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سادہ ہی دیکھا۔ بس آلے شام حلب والے کہتے ہیں بس ایک دن ہم نے دیکھا حضرت بلال کو، آج داڑھی میں بھی تیل لگا ہے، آج پگ بھی نہیں ہے، آج کپڑے بھی بڑے نئے پہنے ہیں، خوش بھی بڑے ہیں۔ کہتے جب ہم نے حضرت بلال کو اس انداز میں دیکھا، ہم نے سمجھا کو خاص ہی موقع ہے، جو آج اتنی تیاری ہے، لوگ حاضر ہوئے آ کے عرض کی موزن رسول آج کو خاص موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص موقع ہے۔ عرض کی جی کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی حضور کو موت پہ بھی اتنی تیاری کرتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے۔ اللہ، تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے۔ یہ موت ہی تو تھی جس نے محبوب سے روک رکھا تھا، موت نہیں آئے گی، یہ پیغام وصل آئے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کی موت ہماری موت کی طرح نہیں، ان کی موت تو تحفہ ہے، جو درمیان میں سے حجاب ہے، یہ موت اس کو اٹھا دے گی اور پھر ملاقات ہوگی حضرت جی۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو ظاہر ہے جی حضرت بلال جیسا شور ہو تو کس عورت کو رونا نہیں آئے گا۔ تو بیوی کہتی ہیں ہائے غم کی بات، حالت نزا میں بھی وہ لوگ اتنے پکے تھے عشق میں حضرت۔ آپ نے اسی وقت آنکھیں کھول کے فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے الفاظ واپس لے، اور یہ نہ کہے ہائے غم کی بات، بلکہ کہے ہائے خوشی کی بات، محبوب سے ملاقات ہونے لگی ہے۔ یہ اس لیے ان کی نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو موت ہوگی وہ پیغام وصل ہوگا۔ گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، ٹائم وصل دا پیا کٹاوے۔ وہ تو انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، وہ تو انتظار کرتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جب آپ پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی، آپ نے آنکھیں بند فرما دی، ذکر جاری تھا۔ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، جس میں نزا طاری ہے، تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ آپ کو کہتا ہے شیخ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آنکھیں بند فرما رکھی تھی، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو مخاطب کر کے جواب ان کے ارشاد فرماتے ہیں سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ وہ کتنا یاد کیا ہوگا یار انہوں نے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ یاد بھی تو اسی کو کرا رہے ہیں جو کبھی بھولے ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا یاد کیا ہوگا۔ اب بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو نہ شیطان کا نام آ گیا۔ اب بڑے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اللہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو پتہ نہ ہو؟ یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کریں ایک ورقہ ختم ہوتے ہی آگے آتا ہے الا ابلیس، دو ورقے ختم ہونے کے بعد الا ابلیس۔ اگر 16 لائنوں والے قرآن پہ پڑھا جائے تو تیسرا ورقہ شروع ہوگا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا یہ شیطان کون ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے حیران، وہ شخص بھی بڑا حیران، یہ حضرت رابعہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا جذب تھا، یہ ان کی دیوانگی تھی، یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا سکر تھا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ اب آگے سے فرماتی تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیونی مینو رانجا سدو، سیونی مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی
رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. ذکر حضرت درود پاک، لیکن محبت سے. پھر یہ ذکر حضرت آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے جائے گا. حضرت رابعہ، یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ لکھا ہے ایک رات نا آدھی رات تھی تو حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے ہائے. لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، یہاں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے کوئی. یہ والا ہینڈ پمپ نل کے شل کے تو نہیں نہ ہوتے تھے، کنواں بھی اگر ہوتا تھا تو علاقے میں محلے میں گاؤں میں کوئی ایک آدھا کنواں ہوتا تھا. تو سب نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگ گئی ہے، وہ گھر میں پانی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے نکل گئے. وہ جب سارے پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے. آپ نے سب کو روک لیا. آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ سب نے اس کی حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، ہم پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کے دید کی پیاس ہے، یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی. سیدی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. اور اسی کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا. فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کہ تا اللہ شبی. خوب حضرت ٹھیک ہے. یہ اب تھوڑی سی ثقیل عبارت ہے. میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ. فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، سمان ویگ کے پڑھنا، کندھ ویگ کے پڑھنا، کھرگدیاں پڑھنا. ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. اس لیے جب بھی پڑھنا ہے حضرت توجہ سے پڑھنا، جب بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا. پھر آپ خود اس کا جو درود صرف زبان سے پڑھا جائے نا، چلو ثواب تو وہ بھی دے ہی جاتا ہے، لیکن حضرت جو دل سے پڑھا جائے وہ اور بھی بڑا کچھ دے کے جاتا ہے. جو دل سے پڑھا جائے گا وہ سب سے پہلا کام پتہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. آپ کو خود اپنا دل بدلا بدلا. آپ کے خیال میں اللہ کے رسول نبی کے نام مبارک میں کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ اتنا اثر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا نشہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. حضرت اس لیے حضرت جب بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے. اور ہمارا تو میں اصل میں حضرت جی مجھے اکثر احباب کہتے ہیں وہ حضرت جی نہیں پڑھتے ہیں لیکن تقریر کرے. میں کہتا ہوں جی میں تقریر کرنا ہے ہی نہیں، میں تو آیا درود پڑھانا. میں کو تقریر کرنے تو نہیں آیا ہے، میں تو آیا تربیت کرنی، میں تو آیا کو ترلے منتیں کرنی. میں اصل میں حضرت جب تھا نا، کیونکہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ اثر تو وہ بھی چھوڑتا ہے، علم الیقین کی منزل پہ بندے کو وہ بھی لے ہی آتا ہے، لیکن پھر جو آگے واردات ہے نا وہ پھر عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین ہے. میرا جو طالب علمی کا دور ہے لاہور جامعہ نظامیہ ہم آتے رہے ہیں، اللہ نے توفیق دے رکھی تھی. تو میرے گھر کے سامنے نا جہاں سیالکوٹ میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جام پل، ٹھیک ہے، تو میرے گھر کے سامنے قبرستان تھا حضرت، آج بھی ہے. تو اس وقت قبرستان میں حضرت ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے حضرت، جلجھے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن بس چلو ایک محبت کا ایک سلسلہ تھا اور حضرت نے بڑی شفقتیں بھی فرمائی. جو آپ نے حق صحبت ادا کیا، جب حضرت نے چادر دی نا مجھے سائیں عبدالرشید یاد ہو گئے. میں ایک دن دسمبر میں اپنے لاہور سے واپس آیا، کیونکہ گھر بالکل سامنے تھا گلی میں گھر. حضرت نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ آیا واپس لاہور سے. آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا لڑکا مجھے بلایا قبرستان. میں گیا، حضرت نے 1000 کا نوٹ دیا، تب وہ 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، اور دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میرے منہ سے بھی نکل گیا. میں نے کہا حضور آپ 1000 کام کہیں، میں 1000 کر دوں. فرمانے لگے یار میں تو لاہور آ جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا، تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ سادات میں سے تھے. لیکن حضرت یہ بزرگوں کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے اپنا نام بدل لیتے ہیں تاکہ ساڈا نام ہی کوئی نہ لے. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانوں منے. سادات میں سے تھے حضرت، سید تھے.
جان بوجھ کے نام بدل جاتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ لوے, اتنی نفی کرتے ہیں اپنی حضرت, ساڈا نام ہی نہ لوے کوئی بھی حضرت. ہاں جی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا آپ کے پاس ایک آئینہ تھا, چینی آئینہ. یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب آئینوں کی بھرمار ہو, بازار آئینوں سے بھرے پڑے ہیں, مشینیں لگی ہیں, فیکٹریاں لگی ہیں, آئینے بن کے آ رہے ہیں. نہیں, ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی. ایک آئینہ بنتے بھی شاید میرے خیال سے ہفتہ لگتا ہو, شاید مہینہ لگتا ہو. آپ کے پاس ایک آئینہ تھا چینی. وہ لکھا ہے وہ خادم صفائی کر رہے تھے تو کرتے کرتے گر کے آئینہ ٹوٹ گیا اور بڑے گھبرائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئینہ مانگے گی وضو فرما کے, کیونکہ سنت آئینہ دیکھنا, تو کیا جواب دوں گا؟ یہ آئینہ کدھر گیا؟ یہ والا دور تو نہیں نا ہے کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے نیا آئینہ لے آئے. وضو کا وقت بھی قریب تھا, لیکن خادم بھی تو حضور غوث اعظم کے تھے نا. یا چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتو بن کے جاتا ہے. اس دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی روح مبارک کی زیارت کرتے تھے. دن میں کئی بار حضور غوث اعظم ان کو نام لے کے بلایا کرتے تھے. پتہ نہیں ان میں اب کیا کیا کمالات آئے ہوں گے. وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر لیا نا, تو وضو کر کے ان کو کہتے ہیں بھائی آئینہ تو لے کے آؤ. اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضرت میرے کو ٹوٹ گیا, بلکہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نے توڑیا, قضا اسی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں, ذات کو لے آیا, اپنا نام لیا ہی نہیں. از قضا یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے, صفائی کرتے مجھ سے ٹوٹا. عرض کرتے ہیں از قضا آئینہ چینی شکست, حضور قضا ہی تھی ٹوٹ گیا. اب یہ نہیں لکھا کہ حضور غوث اعظم نے آگے سے کچھ کہا, آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. وہ کیا عرض کرتے ہیں, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور غوث اعظم آگے سے فرماتے ہیں خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا, نہ ویکھاں گے نہ اپنا یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. یہ حضرت جی وکری دنیا ہے, یہ دنیا وکری ہے جی, اس کے اصول وکرے ہیں, اس کے قاعدے وکرے ہیں جی. یہ دنیا وکری ہے, یہ آپ کی اور میری دنیا کی طرح نہیں ہے. یہاں کچھ اور ہے جی. یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے. یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. جس نے کہا نا میں ہوں سمجھو کوئی نہیں ہے, جس نے کہا نا میں نہیں سمجھو کوئی ہے. یہ وکری دنیا ہے, اس کے اصول وکرے ہیں, اس کے قاعدے وکرے ہیں. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں نے عرض کی حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. تو چونک سے گئے, تو مجھے دیکھ کے فرمانا ہے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ لئی ہے, تیری ویسکوٹ ووسکوٹ لے لیں. یہ وکری دنیا ہے جی, یہ بڑے لوگوں کی دنیا. اور صوفیہ کہتے ہیں جس کو ہارنا نہیں آتا وہ نہیں ڈرائے, کیونکہ جو یہاں ہارے گا وہی جیتے گا. جس کو ہارنا نہیں آتا وہ نہیں آئے. یا مرنا پڑے گا قدم قدم پہ, یا مرنا پڑے گا, یا مارنا پڑے گا اپنا, پھر ہے. تو یہ لوگ حضرت جی جان بوجھ کے اپنا نام بدل جاتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے, اتنی نفی کرتے ہیں. یہ چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو. یہ اچ شریف بہت بڑی گدی ہے جی. اچ شریف سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے. یہ لکھا ہے کہیں حضور بلے شاہ اور اچ شریف دونوں اکٹھے ہو گئے. صاحب نظر تھے دونوں, بصیرت تھی, فراست تھی دونوں طرف. حضور بلے شاہ نے بھی دیکھا کہ سینہ روشن ہے, انہوں نے دیکھا کہ ادھر بھی روشن ہے. پہلے حضور بلے شاہ عرض کرتے ہیں حضور کون ہے آپ, بڑا سونا اندر ہے آپ کا. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت جی اندر تو آپ کا بھی بڑا سونا ہے, آپ کون ہیں. حضور بلے شاہ کہتے ہیں حضور پہلے سوال میں نے کیا, اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سوال پورا کیا جائے. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں جی اچ شریف والے, کیا کہتے ہیں. حضرت کو پنجابی میں ایشو تو نہیں ہے, سمجھ آتی ہے پنجابی, ٹھیک ہو گئی. اب وہ کیا کہتے ہیں, اسی اچے, اللہ کے ولی تھے جی, اسی اچے ساڈی ذات اچی, سادات میں تھے, سید تھے. اسی اچے ساڈی ذات اچی, اساں اچ شہر دے رہن والے. حضور بلے شاہ کی باری ہے. فقر تو پھر فقر کی تو اپنی دنیا ہے. یہ نہیں کہ کچھ شریف والے غلط تھے, وہ بھی ایک رنگ تھا, وہ بھی ایک کیفیت تھی, وہ بھی ایک حال تھا.
لیکن فقر کی اپنی دنیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی اچے ساڈی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے. حضور بلے صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اسی شہر قصور دے رہن والے ہیں. 3 بار نفی کر دی اپنی. اللہ وہ بھی سید تھے, وہ بھی اللہ کے ولی تھے, وہ بھی اچے تھے, لیکن کیا اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اساں شہر قصور دے رہن والے. یہ وکری دنیا ہے, یہ وکری. اور ایسے ایسے حضرت جی جملے ہیں کہ جان لیتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہے. یہ میر کھڑی شریف عارف کھڑی میاں محمد بخت کمال لکھا حضرت جی. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے. یہ دونوں قسمیں ہیں کتوں کی. اور ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. اکھنوٹ کتورا پتہ کس کو بولتے ہیں؟ جو بچے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو بچے ہوتے ہیں نا کتے کے 3-4 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی, وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کیونکہ آنکھیں نہیں کھلی ہوتی, ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. کبھی وہ ادھر گرتے ہیں کبھی اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اکھنوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی ابھی پیدائش کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. اتنے نفی نہیں ہے جی, جڑا جتنی کرتا جائے وہ نہیں کرم. میرے امام اہل سنت آپ کیا لگتے ہیں؟ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ وکری دنیا حضرت جی. اس لیے بھائی بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بس اتنا کہوں گا بھائی بچ کے رہنا ذرا, اس سے بچ کے رہنا. بڑی بری چیز ہے یہ تکبر, تباہ کر دیتا ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی, وہ گیا کام سے. پھر بابا بولے شاہ پھر وہ گیا. فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلو اپنی محن کا. اس سے بڑا بچ کے رہنا, یہ تباہ کر دیتی ہے. اس سے بڑا بچنا. اور خود نہیں بچا جاتا جی. جو کہتا ہے نا میں خود ہی بچ رہا ہوں, سمجھو اتنا ہی پھنس رہا ہے. یہ کسی کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں بالکل نہیں بچا جاتا. بلکہ جو کہتا ہے نا میں بچ رہا ہوں وہ اتنا ہی پھنس رہا ہوتا ہے. یہ کسی کی نگاہ سے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ کسی کی نگاہ سے تو پھنستے جاؤ گے.